اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں میں شرف پائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جاری رکھیں۔ اچھا، آخر میں شان صحابہ ایک میرے مشہور پڑھا ہوا کلام ہے، الحمدللہ پورے ملک میں پڑھا، آپ حضرات کے سامنے بھی 2-3 شعر، کیونکہ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، بس انشاءاللہ میرے فوراً بعد ان کا سبق ہوگا اور بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، دشمن تھے ہزاروں میں یہ تھے 300 تیرا، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک کہیں بے شک، ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک۔ میں نے پہلے کہا ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے۔ میں ایک کلام پڑھا کرتا تھا حسن حنفی کہ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت 4 یاروں کی۔ اللہ اکبر، سنی گا صحابہ کے دیوانوں پر واقع۔ اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں، رحمت کے سمندر کے کنارے ہیں صحابہ، رحمت کے سمندر کے کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، بولے سب، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں ستارے ہیں صحابہ، سب کہیں آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ۔ موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، عرفات میں وہ سارے کے سارے ہیں صحابہ، عرفات میں وہ سارے
ماشاءاللہ نہایت خوبصورت آواز و انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے جناب محترم رانا عثمان قصوری صاحب۔ اسی دوران اسٹیج پر تشریف لائے استاد جی قبلہ میرے استاد محترم فخر السادات استاد القراء حضرت قاری سید احمد رضا شاہ صاحب رحیمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ آج کی اس محفل کے معزز مہمان شیخ الحدیث یادگار اسلام حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاد محترم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان تمام حضرات کو اسٹیج آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ اسٹیج پر کثیر تعداد میں میرے اساتذہ کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے بولنا یہ کوئی بہت مشکل کام ہے میرے لیے، پھر بھی سبق سنانے کی غرض سے چند جملے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کے شام و سحر سے کھیلے، بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کے شام و سحر سے کھیلے، کبھی تو وہ دن بھی آئے یا رب دعا ہماری اثر سے کھیلے، اور پہن کے دستانے شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے، پہن کے دستانے شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے، مگر قلم میں کہاں یہ جرت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے، اور آج کل سیاسی دور ہے ریموٹ ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، ریموٹ ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے، میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے، اور آزاد کھل پہ ہوگی اب تو، آزاد کھل پہ ہوگی اب تو، عرب کے سورماؤں سے کہہ دو وہ جس کے کندھوں پہ سر ہو بھاری وہ آ کے تیغ عمر سے کھیلے۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم استاد العلماء منور حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدرسہ کی کارکردگی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آج کے مہمان خصوصی سید نفیس الحسینی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند بڑی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو بھی اسٹیج آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ملتمس ہوں حضرت مولانا منور حسین صاحب سے تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ جیسا یہ پروگرام آج انعقاد پذیر ہے، الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں دوسری مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ سال بھی انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختتام بخاری شریف کے پروگرام کے انعقاد کا موقع دیا، اور آج اللہ جل جلالہ نے دوسری مرتبہ یہ ہمیں فیض عطا فرمایا کہ ہم بخاری شریف کا آخری درس، آخری حدیث پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ موقع گاؤں والوں کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے۔ حضرات اساتذہ کرام جانتے ہیں کہ بہت سارے مدارس ایسے بھی ہوتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں مگر یہ دن دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں اور آپ علماء دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اس دیہات کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اس موقع پہ اس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی ٹیم، حضرات اساتذہ کرام، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب، حضرت مولانا محمد عابد صاحب،
اور حضرت مولانا مفتی محمد عظیم صاحب اور ان کے ساتھ جتنی معلمات ہیں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی ایک جہد مسلسل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ادارہ کے تمام معاونین اس موقع پہ خراج تحسین کے قابل ہیں، بالخصوص رانا خالد صاحب انگلینڈ والے، چودھری عبدالحمید صاحب، میرے پیارے بھائی محترم عرفان ستار صاحب اور رانا عبدالوحید صاحب، جو ادارے کے ساتھ مسلسل اٹیچ ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا تعاون کر رہے ہیں۔ ہم ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے بالعموم تمام حضرات کا اور بالخصوص اپنے استاد محترم حضرت شاہ صاحب سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ سید السادات ہمارے شیخ اور ہمارے مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پوتا حضرت سید زید شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو لاہور سے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جتنے معزز مہمانان تشریف لائے، بالخصوص ہمارے استاذ، میرے بہت ہی آئیڈیل استاد حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس وقت ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والی طالبات کو بخاری شریف کا آخری درس دیں گے، آخری سبق پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت کو دعوت دوں، ہمارے اس تقریب کا جہاں تعلق اختتام بخاری شریف کے ساتھ ہے، وہاں ختم قرآن کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے علاقہ کی انتہائی معزز شخصیت محترم جناب رانا نسیم خان صاحب، ان کے صاحبزادے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے۔ آج کی اس تقریب میں ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہمارے ادارے سے گزشتہ سال بچیاں فارغ التحصیل ہوئی ہیں، ان بچیوں کی اسناد بھی ابھی تقسیم کی جا رہی ہیں ان کے آباء کو، ان کے ورثاء کو۔ اسی طریقے سے جو اس سال ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والی بچیاں ہیں، ان کو بھی کتابیں دی جائیں گی۔ پچھلے سال کی فارغ ہونے والی بچیوں کو کتابیں دے دی گئی تھی، مگر اسناد بعد میں آئی ہیں، اس لیے اب دی جا رہی ہیں۔ اس سال فارغ ہونے والی جو بچیاں ہیں، ان کو کتابیں اب دی جائیں گی، انشاءاللہ اسناد ان کو آئندہ سال دی جائیں گی۔ الحمدللہ ہمارے ادارے سے پچھلے سال 5 بچیاں ہیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور الحمدللہ اس سال ہمارے ادارے سے 2 بچیاں فارغ التحصیل ہو رہی ہیں، جن کو ابھی حضرت استاد المحترم کے ہاتھ سے معارف القرآن دیا جائے گا۔ اور ادارے کے اندر الحمدللہ جہاں پر درس نظامی کا انتظام ہے، وہاں پر آئندہ سال الحمدللہ دراسات دینیہ جو 2 سالہ کورس ہے، اس کا بھی انتظام اور اہتمام کیا جائے گا۔ اور کافی عرصے سے الحمدللہ اس ادارے کے اندر صبح و شام ناظرے کا جو اہتمام ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات کہتے تھے ہمیں علم نہیں تھا کہ یہاں پہ ناظرے کی تعلیم بھی جاری ہے۔ جو حضرات اپنے بچوں کو ناظرے کی تعلیم دلوانا چاہیں، وہ بھی یہاں پہ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ سال ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مختلف اوقات میں خواتین کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے کورسز رکھے جائیں گے جو چند ایام پر مشتمل ہوں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ادارے سے استفادہ کر سکیں۔ اب میں حضرت استاد المحترم اور حضرت شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ حافظ محمد ابراہیم کی دستار بندی کے لیے تھوڑا آگے تشریف لیں۔
حافظ محمد ابراہیم کو انعام کے اندر 2 کتابیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ان کی کتاب ہے بہت ہی جامع اسوہ رسول اکرم۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر یہ کتاب رکھیں۔ ایک کتاب اسوہ رسول اکرم دی جا رہی ہے اور دوسرا حضرت مفتی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ جو اردو کے اندر کیا گیا ہے۔ تمام حضرات یہ دونوں کتابیں اپنے گھروں کے اندر بھی مہیا کریں۔ روشن دین صاحب کی صاحبزادی جو پچھلے سال ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، میں بچی کے بھائی سے یا والد سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی سند وصول کریں۔ عبدالشکور صاحب کی صاحبزادی، وہ بھی پچھلے سال وارڈا والے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کی بچی بھی فارغ ہوئی تھی۔ رانا محمد اکرم صاحب، ان کی 2 بچیوں نے پچھلے سال ہمارے ادارے سے سند فراغت حاصل کی ہے۔ مستری سلامت صاحب، اس سال فارغ ہونے والی 2 بچیاں ہیں رانا محمد عرفان خان، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، بٹیاں دے مقدرات اچھے کریں۔ چودھری لیاقت علی گورسی، الحمدللہ۔ میں بلا تاخیر اپنے استاد محترم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد گلشن امداد کا مہکتا ہوا ایک پھول، میرے استاد میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری فاضلات کو بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کا آخری باب، جس کو ابھی برخوردار کہہ رہے تھے آخری سبق پڑھا ہے، اور بیٹیوں نے الحمدللہ یہ پوری حدیث کی کتاب اپنے اساتذہ سے پڑھی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم یہ حدیث کی طرف کچھ بات عرض کریں، ایک بات پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں اور آپ یہ آخری سبق میں حاضر ہوتے ہیں اور اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری سبق میں حاضر ہونا اور شریک ہونا کتنی برکت کی چیز ہے، وہ اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ آئندہ بھی انتظار کیا کریں گے کہ صاحب اس میں ضرور جانا چاہیے۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، اس سے اس کی برکت سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو فرض کریں عصر کی نماز کے لیے ہم پہنچے اور دیر ہو گئی، امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھا لی اور آخر میں بیٹھے ہوئے قاعدے میں التحیات پڑھ رہے ہیں، اور ابھی 1-2 منٹ کے بعد انہوں نے سلام پھیر دینا ہے۔ ہم پہنچے، ہم وضو کر کے مسجد میں گئے، ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شریک ہو گئے۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شریک ہو گئے، ہم تھوڑی دیر بیٹھے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے ہم کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں آ کر شریک ہو جائے، مل جائے، ابھی امام صاحب نے سلام نہ پھیرا ہو، وہ آ کر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، اس کو اکیلے شخص کی نماز کا ثواب ملے گا یا باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ باجماعت نماز کا ثواب دیں گے۔ تو سوال تو یہ بھائی، یہ تو 4 رکعتیں گزار کے آیا ہے تو آخر میں آ کر پہنچا ہے، لیکن آپ لوگ کہتے کہ سلام پھرنے سے پہلے جو آ جائے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، بس ابھی امام نے سلام نہ پھیرا ہو، اس سے پہلے جو آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو باجماعت نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کو ہمارے محاورات میں کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے، پنجابی کہتے کوئی پاج لبن رہے اللہ تعالیٰ، بے کسی طریقے سے اس کو عطا کیا جائے۔ آپ اگر دفتر میں ملازم ہیں، صبح 8 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، آپ 3:30 بجے دفتر چلے جائیں اور ان سے کہیں میں حاضری لگانے لگا ہوں، تو دفتر والے آپ کو حاضری نہیں لگانے دیں گے کہ میاں سارا دن گھومتے رہے ہو، اب آ کر کس بات کی حاضری لگاتے ہو، یہ تو غیر حاضری ہے آپ کی۔ ایک مزدور صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ آتا ہے، 4 بجے چھٹی کرتا ہے، وہ مزدور اگر 3:30 بجے آ کر کہے کہ بھئی میں مزدوری کرنے آیا ہوں، آدھا گھنٹہ کام لے لو اور پورے دن کی مزدوری دے دو، تو آپ دے دیں گے اسے؟ آپ نہیں دیں گے کہ صاحب اب تو وقت گزر گیا۔ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کا دربار ایسا ہے کہ وہ اتنا وسیع ہے کہ ادھر یہ اعلان ہے کہ سلام پھرنے سے پہلے آ جانا، بس اتنی شرط ہے کہ امام صاحب کے سلام پھرنے سے پہلے آ کر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا۔ جو کچھ امام کے ساتھ پڑھنے والوں کو ملا ہے، تم آخر میں پہنچے ہو، تمہیں بھی وہ سارا کچھ دے دیا جائے گا، تمہیں بھی وہ ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جیسے میرے اللہ کی رحمت وہاں نوازتی ہے اور یہ اس کی عطا ہے، تو بھائی یہ مدرسے والے، یہ حضرات علماء اور اساتذہ، یہ جب چھوٹی عید کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، یہ بھی نیت بن کے بہ جاندے ہیں بھی اسی پورا سال پڑھتے رہنا، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اساتذہ بھی پڑھا رہے ہیں، یہ انہوں نے پورے سال دی نیت بننی ہوندی، یہ پورا سال پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ جب یہ رجب شعبان آتا ہے تو یہ مجھے اور آپ کو اعلان کر کے کہتے ہیں مسلمانوں چھیتی آ جاؤ،
اسی نیت بننی ہوئی سی اج اسی سلام پھیرنا ہے. ساڈے سلام پھیرن تو پہلے پہلے آ کے جے تسی بھی بہ گئے تے اللہ پاک انہاں دی برکت نہ او ثواب مینوں تانوں بھی عطا فرما دے. تو بھائی پورے سال کا ثواب اگر 2 گھنٹوں میں ملتا ہو تو ان 2 گھنٹوں کا انتظار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے آئندہ سے جو آپ کے محتمم صاحب یہاں حضرات اساتذہ ہیں جدوں آ ٹائم نیڑے آوے پھر پوچھ لیا کرو کہ مولوی جی سلام کدن پھیرنا ہے, سانو دس دیا جے تاکہ اسی بھی وضو کر کے آگے بہ جائیے. تو تہاڈی پڑھی پڑھائی نماز دا ثواب سانو بھی اللہ پاک دے دے گا. تو اس لیے آپ سے عرض کیا کہ یہ معمولی نہیں ہے بھائی, ہم بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے ہاں میں اور آپ بھی علم حدیث کے طالب علم لکھ لیے گئے کہ ہم آئے ہیں. اور یہ صرف بچیوں نے نہیں سنا, یہ میں نے اور آپ نے بھی سنا ہے. تو جب میں نے اور آپ نے بھی سنا ہے تو ہم بھی حدیث کے طالب علم بن گئے. اور حدیث کے طالب علم کی برکت کیا ہے؟ بہت بڑے تابعی ان کا مقولہ ہے ان اللہ یدفع البلا عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث. اس حدیث کو جو ان کے نبی کے ارشادات ہیں ان کو سننے کے لیے سیکھنے کے لیے جب تم لوگ اپنے گھروں سے چلتے ہو, یہ بیٹیاں پردہ نشین یہ ہر روز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں گی اور یہاں مدرسے میں آ کر پڑھتی ہوں گی. پڑھنے کی بات نہیں میں کر رہا, کہا یہ جا رہا ہے برحلۃ اصحاب الحدیث کہ جب تم بخاری کا سبق سننے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتے ہو, وہ بچہ ہو یا بچی, بڑا ہو یا بوڑھا یا بچہ کوئی ہو, جب وہ اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اس کے قدموں کی برکت اس حدیث کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ امت پر آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیتے ہیں. جو آسمانوں سے مصائب آ رہے ہوتے, عذاب و بلا نازل ہو رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے ان اللہ یدفع البلا عن هذه الامہ, اس امت سے عذاب و بلا کیسے ٹلیں گے؟ فرمایا تم جب اپنے نبی کی حدیث کا علم لینے کے لیے چلو گے نا تو تمہارے قدموں کی برکت سے اللہ ٹال دے گا. تو بھائی تمہارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے جس کی برکت سے امت پر آنے والے عذاب و بلا کو اللہ ٹالتا ہے. لیکن اصل بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی یہ مادی آنکھیں ہیں, یہ میں اور آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ بھی زمیندارہ کے میں ہیں, ڈنگر کے میں رکھے ہوئے ہیں, فلانی شے کے میں ہیں, پیسے کے میں کماؤندے ہیں, یہ چیزیں تو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن اس حدیث کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ میری آنکھ کو نہیں نظر آتا. یہ کس کو نظر آتا ہے؟ صاحبو یہ جن کو اللہ نے دل کی بصیرت کی آنکھیں دے رکھی ہوتی ہیں, یا جس کو میں اور آپ نبوت کی آنکھ کہتے ہیں, تو یہ نبوت کی آنکھ دیکھ کر بتاتی ہے. میری اور آپ کی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی, لیکن نبوت کی آنکھ دیکھ کر بتاتی ہے کہ تم اپنے نبی کا علم لینے کے لیے جب آتے ہو اس سے کائنات میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کام آپ کے ہاں بڑی خاموشی سے ہو رہا ہے. بعض دفعہ ہمارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ایدا فائدہ کی جڑا درس بنایا ہے تسی, اے چندہ ہی کٹھا کر دیو, ہور کوئی کم شم تے سانو نظر نہیں ہوندا. میاں اس سے کیا ہو رہا ہے یہ تمہاری آنکھ دیکھ نہیں سکتی, یہ نبی کی آنکھ سے پوچھو کہ اس سے کیا ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ کی خدمت میں آئے, بوڑھے تھے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آج گھر سے صرف اسی لیے آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں آ کر اپنے نبی کا علم حاصل کروں. میں تو آڈے کو علم حاصل کرنے واسطے آیا تو بڈھے بارے آیا, کوئی سوکھی جی گل مینوں بھی سکھا دیو. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, قبیصہ صرف اسی کام کے لیے آئے تھے یا کوئی اور بھی کام تھا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صرف اپنے نبی کا علم لینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم آ رہے تھے تمہیں نہ سنائی دیا نہ دکھائی دیا, نبی کے کان سنتے بھی ہیں, نبی کی آنکھیں دیکھتی بھی ہیں. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں, راستے کا ہر درخت اور پتھر تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے. راستے کا ہر درخت اور پتھر تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے. یہ نبی کی آنکھ دیکھ رہی اور نبی کے کان سن رہے. مجھے اپنی آنکھ پہ وہ یقین نہیں ہے, مجھے اپنے کانوں پہ وہ یقین نہیں ہے جو مجھے اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے.
اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو پڑھنے کے لیے آج تم آئے ہو، یہ بیٹیاں ہر روز آتی ہیں، جن راستوں سے یہ گزرتی تھی، راستے کی ایک ایک چیز ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی تھی، اور یہ بات میرے اور آپ کے نبی بتا کر گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ہمارے دیہاتوں میں، قصبات میں اللہ تعالیٰ نے عام کر دی ہے۔ ہمیں ذرا اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ دیانتاً کہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، جب ہم قدر نہیں کرتے نا ان کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، یاد رکھنا۔ اور دنیا قدر نہ کرے انہاں نہ سانو شکوہ نہیں، شکوہ تواڈے نال ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی بڑے میاں تھے، وہ اپنے جانور کسی جنگل میں چرا رہے تھے، چراتے چراتے ان کو کوئی نایاب ہیرا مل گیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو ہیرا کہتے ہیں، وہ کہیں بھی چمکدار موتی لب گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو جانور چرانے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی چمکتا ہوا موتی منکا لب جائے تے ڈوری پا کے تے اپنے جانور دے گل چ لٹکا دیندے بھی اینو سونا لگدا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہیرا جو نایاب ملا تھا اس میں ڈوری ڈالی، دھاگا ڈالا، اور جو ان کا گدھا تھا اسی کے گلے میں لٹکا دیا۔ اور یہ لٹکا ہوا ہے گدھے کے گلے میں اور وہ چل پھر رہا ہے۔ ایک دن وہ بڑے میاں کوئی سودا سلف چھوڑنے یا لینے کے لیے شہر چلے گئے۔ جب شہر گئے تو ایک سنیارے کی نظر پڑ گئی، زرگر سنیارا۔ انہیں دیکھا، واہ بھائی واہ، اتنا قیمتی ہیرا تے کھوتے تے گل چ پایا ہوا۔ تو اس کے منہ میں تو پانی آ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بڑے میاں کو نہیں پتا یہ کیا ہے۔ تو وہ آئے بڑے میاں کے پاس اور آ کر پوچھتے، بابا جی آ جڑا منکا پایا ہوا ہے بیچنا تسی؟ وہ کہنا، پتر مینوں لبیا، تو لینا، تو لے لا، کنے پیسے دیں گا؟ تو اس نے بڑے میاں سے کہا 1000 روپیہ دیتا ہوں آپ کو۔ تو بڑے میاں تو بہت خوش ہو گئے، بھئی یہ تو مفت لبیا سی، 1000 دا وکدا پیا ہے تے مول لگ رہا، بھا لگن ڈیا بھی یہ ہیرا کنے دا ہے۔ بڑے میاں تو نہیں پہچانتے تھے کہ اس کو ہیرا کہتے ہیں، وہ بیچارے منکا ہی سمجھتے سی، لیکن جو سنیارا تھا، زرگر، وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ جب اس نے اپنی زبان سے کہا نا کہ بابا جی یہ 1000 روپیہ دے دیو تو مینوں دے دیو، 1000 روپیہ لے لو، منکا مینوں دے دیو، تو جب زرگر کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو وہ جو ہیرا تھا نا وہ ٹوٹا اور 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر گیا۔ جب وہ زمین پہ گرا تو یہ جو زرگر سنیارا سی، یہ ٹیڑھ دی گل سمجھ گیا۔ اس نے ایک بات کہی اس ہیرے کو مخاطب ہو کر، بھئی اسی تیری قیمت 1000 روپیہ لائی آ تے ساڈی گل دا تے بڑا غصہ کیتا ہی تے 2 ٹوٹے ہو کے زمین تے ڈگ پے ہیں۔ پہلے کھوتے تے گل چ پایا ہویا سی، ادوں نہیں تینوں غصہ آیا۔ اسی 1000 روپیہ تیرا مول آیا تو ٹوٹے ہو کے ڈگ پے ہیں، پتہ مینوں لگ گیا بھی میری گل دا تو غصہ کیتا ہے۔ تو ہیرے نے زبان حال سے جواب دیا، بول تو نہیں سکتا سی لیکن وہ دی حالت دس دی سی، جی میں اپنے ہاتھ گرم ہون تے ڈاکٹر کہنا تانوں بخار چڑھیا ہویا، یہ بخار آپ کہڑا بول کے دس دیں، یہ زبان حال دس دی میں مینوں بخار چڑھا ہے، دیکھو نبض کے میں چل دیے۔ ہیرے نے زبان حال سے کہا، ہمیں اس بڑے میاں سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ انہوں پتہ ہی نہیں میں مینوں ہیرا کہندے نے، اے بیچارہ دیہاتی آدمی سی، انہیں منکا سمجھ کے کھوتے تے گل چ پاتا، سانو اے دے نال شکوہ نہیں، سانو شکوہ تیرے نال ہے۔ تینوں تے پتہ سی ساڈا کہ سانو ہیرا کہندے نے، تے تو ہیرا سمجھ کے بھی 1000 روپیہ مول پایا، جدوں تیری زبان چ اسی سے سنیا تے ساڈا سینہ پھٹ گیا، اسی 2 ٹکڑے ہو کے زمین تے ڈگ پئے۔ بھائیو، میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان جب اس کی قیمت نہیں لگاتا ہے، کہنا مولوی لگے ہوئے با ٹھیک ہے پڑھن دیو انہوں تاں کیڑی گل ہے، جب میں اور آپ ایسی کوئی بات کہتے ہیں، اس علم کا سینہ شک ہوتا ہے کہ تمہارے سے ہمیں شکوہ ہے، تم تو ہمیں ماننے والے تھے، تمہارے تو نبی کے فرمان تھے، تم نے پڑھنے والوں کی کیا قدر کی اور پڑھانے والوں کی کیا قدر کی، تسی کی مول پایا، تواڈے کولوں سوال ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی پڑھنا پڑھانا تو قسمت کی بات ہے، ایک درخواست کروں گا، جہاں یہ علم پڑھایا جا رہا ہے جھک کے سلام ضرور کیا کرو، یہ سمجھا کرو کہ یہ میرے نبی کے جانشین ہیں اور یہ میرے نبی کے وارث ہیں جو بیٹھ کر میرے نبی کی وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ کیا بنا رہے ہیں۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا شعور ہو تو شاید ہم ان کے پاؤں چوم لیں کہ یہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بڑی خدمت لی،
ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں ایک مطالبہ لے کر آیا ہوں، آج آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا جناب بتائیے کیا مطالبہ ہے آپ کا، اگر میرے بس میں ہوا تو میں پورا کر دوں گا۔ اس بزرگ نے امام ابو داؤد سے کہا کہ میں ایک خواہش لے کر آیا ہوں کہ تم اپنی جس زبان سے میرے نبی کی حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہو، سارا دن میرے نبی کے ارشادات پڑھتے ہو، میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی زبان ذرا باہر نکال دیں، میرے دل کا اشتیاق ہے کہ میں تو نہیں حدیث پڑھا سکا، میں تو نبی کے ارشادات لوگوں کو نہیں پڑھا سکا، لیکن جس زبان پہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، میرا دل یہ ہے کہ آج میں نے آپ کی زبان کا بوسہ لے کر جانا ہے۔ صاحبو یہ قدردان لوگ تھے، ان کو پتا تھا اس کہنے سے زبان پر کیا نور چڑھتا ہے، مجھے اور آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، اس لیے اسی کہنے اچھا مولوی جی بیٹھے تھے پڑھائی جانا، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بھائی، یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے یہ بہت اونچا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے میں کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں اپنی بات پوری کروں۔ یہ بیٹیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کے ہاں سسٹم اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات عطا فرمائے، اہل علاقہ کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سوال یہ ہے یہ ساڑیاں کاکیاں پڑھ کے کی بن گئیاں، مولویانیاں بن گئیاں، عالمہ بن گئیاں؟ میں ذرا اس سے آگے بات بتانا چاہتا ہوں، ایک کچھ اور بھی بن گئی ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنی اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، جن کا چناؤ ہم کرتے ہیں، اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی دولت کا تو نہیں بھائی نام لیا، یہ کہا اورثنا الکتاب، قرآن شریف کو کتاب کہا گیا ہے، اس کتاب کا وارث، اس کو جاننے والا، اس کو پڑھنے پڑھانے والا کون بنے گا؟ تو کہا اس کا پڑھنے پڑھانے والا، اس کو جاننے والا، اس کا وارث وہ بنے گا جس کا انتخاب ہم کریں، ہم چنیں گے، بھئی کینو وارث بنانا ہے، جس کو ہم چن لیں گے وہ وارث بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ جو بیٹیاں اور بیٹے ان مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر میں کہوں تو بے جا نہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، یہ میرے اللہ کی نظر رحمت اور نظر انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور چن کر ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھو کہ جو ان مدارس میں بیٹیاں اور بیٹے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ میرے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی اگلی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں اگر میں فوت ہوں گا تو میرے بیوی بچے میرے وارث بنیں گے۔ خاندان تو میرا بہت بڑا ہے، لیکن سارے خاندان کو جائیداد نہیں ملا کرتی۔ آپ جو جائیداد بنا کر جائیں گے وہ آپ کے قریبیوں کو ملے گی، جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ آپ کا وارث بنے گا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی کی اولاد موجود ہے اور وہ زمین جائیداد مکان چھوڑ کر گیا ہے، اولاد اس کی وارث بنے گی، بہن بھائی وارث نہیں بنے گی۔ ہاں اگر اولاد نہ ہوتی پھر بہن بھائیوں نے وارث بننا تھا، بہن بھائی بھی نہ ہوتے پھر چچاؤں نے وارث بننا تھا، لیکن جو اگر قریبی موجود ہو تو دور والا کبھی وارث نہیں بنتا ہے۔ وارث بننا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا رشتہ تمہارے ساتھ قریبی ہے۔ اگر قریبی رشتہ نہ ہوتا تو وہ تمہارا وارث نہ بنتا۔ رشتہ دار بہت ہیں، خاندان بہت بڑا ہے، لیکن وارث بننے کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ قریبی ہونا چاہیے۔ قریبی ہونا علامت ہے کہ اس کو وارث بنا دیا جائے گا۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ علم پڑھا ہے ان کو آپ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو میرا علم لے لیں گے، جن کو تم علماء کہو گے اپنے ماحول میں، تو میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب علم والے میرے وارث بن گئے۔ وہ میرے کیا بن گئے؟ وارث بن گئے۔ ان بیٹیوں نے بھی یہ علم حاصل کیا ہے
جب علم اپنے نبی کا لے لیا تو نبی کی زبان سے ان کو وارث بننے کی سند مل گئی کہ تم میرے وارث ہو. اور وارث بننا علامت ہوتی ہے کہ قریبی وارث بنتا ہے، دور والا وارث نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کو روحانی طور پر اپنے نبی کا وہ قرب عطا فرمایا جس کی وجہ سے وراثت ان کا مقدر بن گئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھنے والی بیٹیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے روحانی قرب کا تعلق عطا فرمایا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ ان کو وارث بنایا گیا ہے. وراثت اسی کو ملا کرتی ہے جو جسمانی یا روحانی طور پر قریب ہوتا ہے، اور نبی کی وراثت وہ مادیات نہیں ہوتی، نبی کی وراثت روحانیت ہوتی ہے. تو یہ روحانیت جن کو مل رہی ہے یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے قرب کا تعلق عطا فرما دیا. تو الحمدللہ جن بیٹیوں نے پڑھ رہی ہیں یا آگے پڑھیں گی، میں نے کہا ان میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا چناؤ اور انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ میرے نبی کی وارث بن رہی ہیں، اور وارث بننا علامت ہے کہ ان کو روحانی طور پر میرے نبی کا قرب مل چکا ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ میری اور آپ کی اولاد وہ روحانی طور پر میرے نبی کی وارث بن جائے اور میرے نبی کی قریب چلی جائے. اس سے بڑی سعادت کائنات میں نہیں. ان بیٹیوں نے یہ حدیث پڑھی ہے. میں حدیث کے متعلق ایک بات کہہ دیتا ہوں. یہ حدیث سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوئی نام پڑھے ہیں، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد ابن اشکاب، ان کے استاد محمد ابن فضیل، ان کے استاد عمارۃ ابن القعقاع، ان کے استاد ابو زرع، اور ان کے استاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور ان کے استاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جس کو ہم سند کہتے ہیں یہ درمیان میں نقل کی جاتی ہے. اس سند کو نقل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائیو، جیسے اللہ نے مجھے اور آپ کو جسم دیا ہے، جسم کا ایک نسب نامہ ہے. ہمارا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے. یہ ساڑی زبان سے کہیں گے یار بھئی یہ دا اگا پیچھا پتا ہونا چاہیے کہنا جو ہاں. یہ میرے جسم کی ایک شناخت ہے. میرے اللہ نے جیسے میرا جسم بنایا ہے تو میرے اندر روح بھی تو رکھی، تو میرے روح کا بھی تو کوئی سلسلہ نسب ہونا چاہیے. یہ بیٹیاں جب یہ علم پڑھتی ہیں تو جیسے جسمانی سلسلہ نسب ہے ایسے اس امت میں روحانی اور علمی سلسلہ نسب بھی ہے کہ ہمیں یہ علم کن واسطوں سے حضور تک پہنچا ہے تو یہ اپنے واسطے بیان کر کے اپنا روحانی شجرہ نسب بیان کرتے ہیں. تو بیٹیاں اس سلسلہ نسب، اس شجرہ نسب کے ساتھ جڑ گئی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک ہے اور امام بخاری سے لے کر ان تک ہے. یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. تو گویا یہ اپنا نسب نامہ رکھتی ہیں کہ ہمارا اگر کوئی نسب نامہ معلوم کرنا چاہے روحانی طور پر اور علمی طور پر کہ ہمارا حضور سے تعلق کن واسطوں سے پہنچا ہے تو ہم اپنا سلسلہ نسب بھی بتا سکتے ہیں. یہ بیٹیوں نے پڑھا ہے. اس کے بعد حدیث پڑھی ہے. حدیث سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مزاج کو سمجھنے والے تھے. آپ سے بڑا ماہر نفسیات کائنات میں کوئی نہیں ہے اور آپ نے مجھے اور آپ کو بھی ایک تعلیم دی. وہ تعلیم بھائیو یہ ہے، میں اور آپ اپنے بچوں کو کوئی حکم کرتے ہیں، شاگردوں کو کرتے ہیں، چھوٹوں کو کرتے ہیں، ماتحت اور دستے نگروں کو کوئی حکم کرتے ہیں تو بھائی حکم ایسے نہیں کرنا چاہیے بھائی سر چ لٹھ مار دیو، ڈنڈا کٹ کے مار دو، چل بھیا کم کر کے آ. یہ طریقہ نہیں ہے. میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم فرما دیتے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن حضور جب بھی کوئی حکم فرماتے ہیں پہلے امت کی ذہن سازی کرتے ہیں، ذہناً ان کو تیار کرتے ہیں. جب وہ ذہناً تیار ہو جاتے پھر بتاتے کہ اے یہ کام کر لو. یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل تسبیح تھی اس بتانے سے پہلے آپ نے ذہناً تیار کیا، اور ذہناً تیار کہتے ہوئے پہلی بات آپ نے فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اور یہ بہت عجیب جملہ ہے. تواڈے ہاں پرونے ہوندے کدی بھئی تواڈے گھراں پرونے آ جاندے آ، جدوں تواڈے گھر پرونا آوے تے پرونے واسطے کوئی چنگی شے تسی پکاوندے ہو، مہمان کے لیے اچھی چیز بناتے ہیں، پھر یہ خواہش ہوتی ہے
بھی جیڑی پرونے دی پسند ہے جے اوہی پکا لیے تے بہتا چنگا ہوگا، تاکہ پرونے آستے پکاؤنی تے اچھی شے ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے جیڑی پرونے دی بھی پسند ہوئے۔ یہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے، طریقہ ہے۔ تو بھائی میں اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ایک اینو راضی کرنے واسطے پڑھ دیو اللہ تعالیٰ نو، تے ذرا پتہ کرو سونے کولو بھی سونے ہے تیری پسند کی ہے، تیری پسند کی ہے، سانو پتہ لگ جائے تے اسی وہی پڑھنا شروع کر دینے۔ جیسے مہمان کو جو پسند ہو اگر ہم وہ کھانا تیار کریں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، مہمان کو بھی خوشی ہوتی ہے، جیڑی میری پسند سی گھر والے نے وہی بنائی ہے۔ تو بھائی تم تسبیح پڑھنے لگے ہو تو جس کے لیے پڑھنے لگے ہو پہلے وہ دی پسند تے پتہ کرو، بھئی تہاڈی کی پسند ہے اللہ جی تسی دس دیو۔ ساڈا رابطہ تے اللہ نہ ہے نہیں، اللہ سے رابطہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے لوگوں میں تمہیں تمہارے اللہ کی پسند بتانے لگا۔ کیا بتانے لگا ہوں؟ تمہارے اللہ کی پسند، اور پسند پوری ہو جائے تو بندہ نکو نہ خوش ہو جاندہ، واہ بھائی واہ کمال کر دیتا ہے۔ تو آپ نے پہلی بات فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تمہیں دو کلمے بتانے لگا ہوں جو تمہارے خدا کی پسند ہے، جو تمہارے اللہ کی پسند ہے۔ اب تم پڑھو گے تو اس سے اللہ بھی خوش اور تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تسی اپنے مالک دی پسند پوری کر دیتی۔ تو فرمایا جو اللہ کی پسند ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ پھر چونکہ اسی پنڈاں چ رہن والے ہیں تو سانو شبہ بڑی چھیتی ہو جاندہ، ساڈے ہاں کیا جاندہ وا بھئی وڈیاں دی پسند بھی وڈی ہوندی ہے، تگڑے لوگ ہون نا کسی چودھری نو کسی تگڑے بندے نو سدو تو دی پسند بھی پھر تگڑی ہونی ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہن پتہ نہیں نبی جی اللہ دی پسند دسن لگے ہو کہ تگڑی نہ ہوئے ساڈے غریباں کو پوری نہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے اللہ کی پسند بھی ہے، خفیفتان علی اللسان، میرے اللہ نے اپنی پسند ایسی بنائی ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی پسند کو پورا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ فرمایا زبان پر اللہ نے بہت آسان بنائی۔ پھر آگے تیسری بات کہی، وہ بھی میرا تہاڈا شبہ ہی ہے بھی اے تے کلمے کوئی ہوڑے جی دسن لگے آ تے کتے اے نہ ہوئے نہ دا ثواب بھی تھوڑا ہوئے۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن جب تولے جائیں گے تو وزن سب سے زیادہ نکلے گا، وزن سب سے زیادہ ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے ذہن سازی کرنے کے لیے کہی ہیں۔ نبی ہو کر اپنی امت کی ذہن سازی کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے باپ نہیں بننا آتا، مجھے استاد نہیں بننا آتا، مجھے آنر نہیں بننا آتا، میں نے تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میں تو نبی ہو کر اتنا خیال کرتا ہوں، ایک دم نہیں تمہیں بتایا، پہلے تمہارا ذہن تیار کیا، تو انو تو آڈے اللہ دی پسند دسن لگا، بڑی سوکھی جائیا، بڑا وزنی ہے۔ یہ تین باتیں میرا اور آپ کا ذہن تیار کرنے کے لیے کہیں تے کی خیال آپ سارے مل کے اللہ دی پسند پوری کر لئیے۔ تو ایک دفعہ ہم سب اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں ماؤں بہنوں سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی عرض کروں گا، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو گے دیہڑی دی ایک ادھی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ اسی بخاری شریف دا سبق پڑھن گئے سی تے اللہ دے نبی دے طرفوں سانو پیغام ملیا ہے بھئی اے ساڈے اللہ دی پسند ہے، اسی تسبیح بھی وہی کرنی جڑی اللہ نو بہت ہی پسند ہوندی ہے۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے، تو اگر ہم نے وہ کر لیا اور مالک خوش ہو گیا تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ دولت انہی مدارس سے، انہی مکاتب سے، انہی کتابوں سے مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے۔ اس لیے بھائیو خود بھی وابستہ رہو، بچیوں کو بھی وابستہ کرو، بچوں کو بھی وابستہ کرو۔ ابھی برخوردار بتا رہے تھے دراست دینیہ ناظرہ، تو میں ایک چاہ رہا تھا ایک اضافہ اور کر لیں بھائی کہ ہمارے ہاں ترجمہ کلاس جو بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں وہ ہمیں پورا وقت نہیں دے سکتی، تو ہم کم از کم قرآن کا ترجمہ ان کو ضرور پڑھا دیں۔ سال لگ جائے گا، 1.5 سال لگ جائے گا، اور 1 گھنٹے کے لیے وہ آ جایا کریں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرو، اور وہ یہ کہ عالمہ نہ بن سکے کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ تو آنا چاہیے۔ تو اگر ترجمہ کلاس بھی شروع کر دی جائے تو اس کے ضمن میں بھی انشاءاللہ خواتین کو بہت کچھ مل جائے گا۔ میں بیٹیوں کو ایک نصیحت کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ بیٹیوں تم نے حدیث پڑھی ہے تو ایک بات یاد رکھنا، تم نے آگے گھروں میں جانا ہے، جب تم گھروں میں جاؤ 2 چیزوں کا خیال کرو، زبان کی نرمی سیکھ کے جانا، دل کی پاکیزگی سیکھ کے جانا۔ زبان کی نرمی
دل کی پاکیزگی اگر میں کہوں تو بھیجا نہیں، جتنے بھی اخلاق نبوی ہیں وہ ان دو چیزوں میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو زبان کی نرمی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی، دل کے جذبات اچھے ہونے چاہیے، دل کے خیالات اچھے ہونے چاہیے، اور نرم گفتگو، اچھی گفتگو۔ باب حفظ اللسان بیٹیوں نے پڑھا ہے، میں تو عرض کیا کرتا ہوں یہ جو میرے نبی کا پیغام ہے یہ ہر ہفتے بیٹیوں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ زبان کی پاکیزگی اور نرمی عطا کر دے گا، اور دل کی پاکیزگی مل گئی انشاءاللہ یہ دو دولتیں تمہارے پاس ہوں گی، تم جہاں جاؤ گی خاندانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ اور خدا نخواستہ زبان کی نرمی نہیں ہے اور دل کی پاکیزگی نہیں ہے تو پھر میں اور آپ جہاں جائیں گے خطرہ ہے کہیں ہم فتنے کا باعث نہ بن جائیں۔ تو بیٹیوں یہ دونوں دولتیں، زبان کی نرمی اور دل کی پاکیزگی، وہ بھی اپنی درسگاہ سے سیکھ کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زید شاہ صاحب آئے، انہوں نے کہہ لو حصہ